مامون و امین میں لڑائی ہوئی، وہ تو تھا ہی فولش، وہ عیش و عشرت میں پڑا رہتا تھا، یہ کننگ تھا، نے چڑھائی کر دی اس کے اوپر۔ تو ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہی بغداد کا شہر تھا اور یہی دجلہ دریا تھا جو جاتے ہیں آپ زیارت کو دیکھتے ہیں۔ یہ بیٹا مچھلی پکڑ رہا تھا وہ، تو اس کے کمانڈر نے کہا کہ دشمن کی فوج آ گئی ہے سامنے۔ کیا دشمن کی فوج آ گئی؟ ہاں خواہ مخواہ کے لیے چلے آئے، دشمن کی فوج آ گئی، اچھی خاصی مچھلی نکل گئی تھی، ابھی پھنس رہی تھی، ہیں، اور تمہیں دشمن کی فوج آ گئی کی پڑی۔ ایسا وہ تھوڑی دیر میں فوج ڈان کے ان کو پکڑ لے گئی، ختم ہو گیا۔ اس نے ولی عہدی کے لیے بلایا امام رضا کو، کس نے؟ مامون نے۔ بعض شیعوں کا بھی سوال ہوتا ہے امام رضا کیوں گئے؟ امام رضا ولی عہدی کرنے نہیں گئے تھے، حکومت لینے نہیں گئے تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے انکار کیا۔ جب ولی عہدی کے لیے بلایا گیا تو پہلی مرتبہ انکار کیا، کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ یا تجھے خدا نے دی ہے یہ حکومت یا تو نے چھینی ہے؟ اگر خدا نے دی ہے تو دوسرے کو دینے والا کون؟ اگر چھینی ہے تو غصب کمال بانٹنے والا تو کون؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اگر آپ نہیں میری ولی عہدی قبول کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اب کہیے امام قتل سے ڈر گئے اس لیے چلے گئے؟ امام قتل سے نہیں ڈر گئے، لیکن یزید مانگ رہا تھا بیعت، تو حسین نے جان دے دی۔ مامون ولی عہد بنا رہا تھا، اگر جان دے دیتے لوگ کہتے ہمیں ان سے بڑھ کے جھگڑا کرنے والا دنیا میں کوئی ہے نہیں، وہ تو اپنے بعد اپنی حکومت دے رہا ہے، یہ اس سے لڑے پڑتے ہیں۔ آپ سوچیے تو صحیح، جواب سوچ لیجئے پہلے، اس کے بعد اعتراض کیجئے کہ وہ تو حکومت دینے کو تیار ہے، ولی عہد بنانے کو تیار ہے، آپ تلوار کھینچے لے رہے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے یہ کہہ گا کہ میری حکومت تجھے ملے گی نہیں، تیری حکومت مجھے ملے گی نہیں، اس لیے کہ میری عمر تیری عمر سے کم ہے۔ لیکن ہمارے مذہب کو اس کا بہت بڑا فائدہ پہنچا، اور ہمارے مذہب کو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ پہنچا عزیزان گرامی کہ وہ شیعہ اور سید جن کے گلے کٹ رہے تھے اور جو سولیاں دی جا رہی تھیں اور جو دیواروں میں چنے جا رہے تھے، جب امام ایران گئے تو ایران ایک الگ ملک ہے، وہاں کا کلچر الگ ہے، وہاں کی زبان الگ ہے، وہاں کی تہذیب الگ ہے، وہاں کا ہر چیز الگ ہے عربوں سے۔ ایرانیوں کے اندر وہ عداوت بھی اہل بیت کی نہیں ہے جو خاندانی اور قبائلی عداوت عربوں میں تھی۔ لہذا جب ایرانیوں نے امام کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وہ دل سے ایمان لائے، اور جب دل سے ایمان لائے تو امام تو تھوڑے دنوں بعد شہید ہو گئے، مگر ایران کے دروازے سادات اور شیعوں پر کھل گئے، اور ان کے قافلے اپنی جان بچا بچا کے ایران جانے لگے۔ اس سے دو فائدے ہوئے، سیدوں کو اور شیعوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی جانیں بچیں۔ بغداد میں، شام میں، عراق کے اور شہروں میں، حجاز میں مارے جا رہے تھے، وہ قتل ہو رہے تھے۔ ایران پہاڑی ملک ہے، دشوار گزار راستے ہیں، وہ جا کے وہاں اندر اپنے آباد ہو گئے، بس گئے، ایرانیوں ان کو چھپایا اپنے یہاں۔ تو ایک تو سیدوں کو اور شیعوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ ان کی جانیں بچیں، سولیوں کے اوپر سے ان کو نجات ملی۔ دوسرے جن جگہوں پر جا کے وہ لوگ رہے، یہ سب اماموں کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے، یا صحابی تھے، یا اماموں کے زمانے کے لوگ تھے، بڑے مقدس لوگ تھے، بڑے عالم لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ یہ جب ایرانیوں کے ساتھ جا کے رہے تو انہوں نے دین کی تعلیم دی، مذہب کی تعلیم دی، حق کی تعلیم دی۔ اس طریقے سے ایرانیوں کو ان کی وجہ سے تعلیم ملی اور ایرانیوں کی وجہ سے ان کی جان بچی۔ تو علاقے کے علاقے ان کی تعلیم سے فیضیاب ہوئے، ان کے اخلاق سے فیضیاب ہوئے، ان کے علم سے فیضیاب ہوئے۔ تو یہ فائدہ تو ایرانیوں کو پہنچا۔
کہ حق و باطل ان کی سمجھ میں آیا اور ان کو علم اہل بیت ملا، اور ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی جان بچی اور یہ سولی پر سے نجات پائی انہوں نے، اور جو دیواروں میں چنے جاتے تھے۔ چنانچہ میں آپ کو اس کا ثبوت دوں کہ آج آپ سروے کیجئے سب کانٹیننٹ کا، ہندوستان پاکستان کا، تو جو آپ کو سید ملیں گے یہاں پر اور پرانی فیملیز ملیں گی۔ کوئی کہتا ہے ہم کاشان سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم قم سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مشہد سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم شیراز سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اصفہان سے آئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سادات لوگ ہیں، آپ کو مکے مدینے سے آنا چاہیے تھا، یہ کاشان و قوم و سبزوار و اصفہان و شیراز و مشہد یہ سب کہاں؟ یہ تو دوسرا علاقہ ہے۔ آپ لوگوں کا علاقہ کہاں ہے؟ آپ لوگوں کا علاقہ تو مکہ مدینہ ہے۔ مگر اصل میں یہ وہ سادات ہیں جو اپنی جان بچا کے مائگریٹ کر کے ایران گئے، 3-4 پشتیں وہاں رہیں تو وہیں کے ہو گئے۔ پھر اب اس کے بعد جب ہندوستان آئے تو ہندوستان جان بچا کے نہیں آئے، ہندوستان ویسے آئے جیسے کہ آج لوگ امریکہ یورپ جاتے ہیں، کہ امریکہ میں فیوچر اچھا ہے، یورپ میں فیوچر اچھا ہے، وہاں فائنینشیل پوزیشن اچھی ہے، یہاں کی فائنینشیل پوزیشن خراب ہے، لہذا لوگ جاتے ہیں کہ امریکہ کا امیگریشن مل جائے، یورپ کا امیگریشن مل جائے، وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو امریکہ اور یورپ جو ہندوستان سے جاتے ہیں لوگ یا پاکستان سے جاتے ہیں، وہ چھری کے نیچے سے نکل کے نہیں جاتے ہیں جان بچانے کے لیے کہ کوئی مارے ڈال رہا ہے وہ چلے جا رہے ہیں، نہیں، بیٹر فیوچر کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان جو آئے پلٹ کے ایران سے لوگ، وہ بیٹر فیوچر کے لیے آئے، وہ جان بچا کے نہیں آئے کہ وہاں کو ان کو مارے ڈال رہا تھا جو چلے آئے، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی فائنینشیل پوزیشن اچھی تھی اور ایران کی فائنینشیل پوزیشن خراب تھی، لہذا لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں، وہ مائگریشن جو ہے وہ دوسرے قسم کا ہے۔ تو یہ ہمارے 8ویں امام کی ذات گرامی سے یہ فیض پہنچا۔ عزیزان گرامی، میرے پاس وقت کم ہے، نہیں تو میں آپ کو بہت تفصیل سے یہ چیزیں سناتا، اور یہ چیزیں کبھی کبھی آپ کے سننے کی ہیں۔ پھر 9ویں امام کا زمانہ آیا، اور اب ایک تیسری مصیبت آنے لگی تھی جس کا مقابلہ 9ویں امام نے کیا، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار یورپ تک ہو گیا تھا، اور روم جو ہے وہ بہت کلوز نظر رکھے ہوئے تھا اسلامی حکومت کے اوپر۔ انہوں نے وایا ٹرکی کافی اپنے اسپائی بھیجے اسلامی ملکوں میں، خاص طور سے بغداد میں، اور غلاموں کی شکل میں اور خوبصورت کنیزوں کی شکل میں۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ حبش سے جو کنیزیں آتی تھیں، یہ سیافام اور عربوں کے حساب سے بدصورت ہوتی تھی۔ ٹرکی سے جو آتی تھی، یورپ کے بارڈرز سے، وہ بہت خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں، وہ شاہی محلوں میں جگہ پاتی تھی، وہ بیگمات بن جاتی تھیں، بڑے بڑے نوابوں کی، رئیسوں کی، سرداروں کی، فوج کے بڑے افسروں کی، یا بادشاہی خاندان کے لوگوں کی، ان سے وہ شادی کر لیتے تھے۔ وہ ان کے محلوں عشرت قدوں میں رہتی تھیں، اور وہاں سے وہ جاسوسی کرتی تھیں، اور مسلمانوں کی جاسوسی کر کے وہ اوپر وہاں بھیجتی تھیں۔ وہاں دیکھنے میں بظاہر وہ ٹرکش کنیزیں تھیں، لیکن پورا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جاسوسی کا جال بچھا ہوا تھا مسلمانوں کے اندر، اور ہر روز نئی سازشیں جنم لے رہی تھیں۔ 9ویں امام اور 10ویں امام نے اپنی پالیسی سے اس کو ختم کیا، یہاں تک کہ قرآن کا جواب تک بننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جس کو 10ویں امام نے ختم کروایا ہے۔